السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے اس پروگرام نور قرآن میں آپ کا خیر مقدم۔ آج ہم سورہ یوسف سے، جو قرآن مجید کی 12ویں سورت ہے، اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ سورہ یوسف مکہ معظمہ میں نازل ہوئی تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالہ قیام مکہ کا آخری دور تھا، اور اس وقت آپ کے خلاف سازشیں گہری ہوتی چلی جا رہی تھیں۔ چنانچہ آپ کے مخالفین اس بات پہ غور کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا کسی جگہ قید کر دیں۔ اسی زمانے میں مکے کے سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا۔ سوال یہ تھا، بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد وہ فلسطین سے کس طریقے سے مصر میں جا کر آباد ہوئی؟ ان لوگوں کا شبہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم نہیں ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے اس بات کو معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس طریقے سے نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرم کھل جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب اس سورہ یوسف کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دیا۔ اور ایک اور کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیا کہ جو رویہ مکے کے لوگوں نے اپنے ہی بھائی، اپنے ہی صاحب، اپنے ہی ساتھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رکھا تھا، بالکل اسی طرح کا معاملہ برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ ایک طرف تو ان کے سوال کا جواب دیا گیا، یوسف علیہ السلام کس طریقے سے مصر پہنچے، کس طریقے سے ان کے والد اور پھر ان کے خاندان کے لوگ وہاں پہنچے، اور کس طریقے سے بنی اسرائیل فلسطین اور کنعان کے علاقے کو چھوڑ کر مصر میں جا کر آباد ہوئے، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتا دی۔ اور ساتھ ساتھ اس وقت جو کشمکش ہو رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکے کے سرداروں اور قریش کے درمیان، اس پر اس واقعے کو چسپاں کر دیا، اپلائی کر دیا، اور بتایا کہ تمہارا وہی رویہ ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھیک وہی تعلیم اور وہی دعوت پیش کر رہے ہیں جو یوسف علیہ السلام نے پیش کیا تھا، یعنی توحید کی تعلیم۔ اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا مسلسل انکار کر رہے ہو، مان کر نہیں دے رہے ہو، اور توحید کو اختیار کرنے کے بجائے شرک، آبا پرستی، آبا و اجداد کے رسوم، انہی سے تم چمٹے رہنا چاہتے ہو۔ پھر میں آپ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ابراہیم علیہ السلام جن کا زمانہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے کا ہے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 صاحبزادے تھے۔ ایک صاحب، بڑے صاحب اسماعیل علیہ السلام، جو مکے میں بسائے گئے اور جن کی نسل سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور دوسرے صاحب اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں بسے، اور ان کے صاحبزادے تھے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے تھے یوسف علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کے معنی ہیں بندہ خدا، اللہ کا بندہ، اور بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یعقوب علیہ السلام کے ایک تو بیٹے تھے یوسف علیہ السلام جو نبی بنے، اور جس ماں سے یوسف علیہ السلام تھے اسی ماں سے ایک دوسرے بھائی بنیامین بھی تھے،
اور دوسری ماں سے اور 11 بھائی تھے۔ تو اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتا ہے کہ اس سے بہت ساری سبق آموز باتیں اس زمانے کے عربوں کو بھی معلوم ہوتی ہیں، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک دنیا کے جتنے لوگ اس صورت کا مطالعہ کریں گے ان کے سامنے بھی وہ ساری کی ساری باتیں آتی رہیں گی، یعنی توحید کے دلائل۔ اور پھر اس میں ایک طرف ہمارے سامنے یوسف علیہ السلام کا کردار اور ان کے والد محترم یعقوب علیہ السلام کا کردار آتا ہے، دوسری طرف ان کے بھائیوں کا کردار کتنا غلط تھا، اور پھر عزیز مصر کی بیوی اس کا کردار کتنا غلط تھا۔ اسی طریقے سے مختلف کردار ہمارے سامنے آتے ہیں، گویا کرداروں کا موازنہ یا ان سب کی کمپیریٹو اسٹڈی ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس سے بات اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لانے والے، آخرت کو ترجیح دینے والے اور اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والوں کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ان کا کردار کیسا ہوتا ہے، ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، آخرت کو سامنے نہیں رکھتے، آخرت کا انکار کرتے ہیں، دنیا کے عیش و عشرت ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور دنیا کے مزوں ہی پر وہ جم کے رہ جاتے ہیں، ان کا کردار کتنا خراب ہوتا ہے۔ اب آئیے ہم اس سورہ یوسف کے اہم حصوں کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید میں کوئی اینچ پیچ نہیں ہے، کسی بہت بڑی ڈکشنری کو لے کر اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف اور واضح الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب میں باتیں بیان کی ہیں۔ ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب صرف عربوں کے لیے آئی ہے، بلکہ کچھ لوگ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں کہ اس میں تو عربوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے، دنیا کی کتنی ہی یونیورسل اور آفاقی تعلیم ہو، جب بھی وہ تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کی جائے گی تو اولاً وہ ایک زبان میں آئے گی، اس زبان کے محاورے سے استعمال کیے جائیں گے، اس زبان کے الفاظ کا استعمال کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پہلے کسی ایک قوم کو مخاطب کیا جائے گا اور پھر اس قوم کے بعد دنیا کے دیگر لوگوں کو مخاطب کیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے تم بالکل ہی بے خبر تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہمارا طریقہ ہے، ہماری مہربانی ہے تم پر کہ تم پر ہم قرآن مجید نازل کر رہے ہیں اور تمہارے ذریعے سے عربوں کے سامنے بھی تعلیم پیش کر رہے ہیں اور دنیا جہان کے لوگوں کے سامنے قیامت تک کے لیے اس کتاب کو کتاب ہدایت بنا رہے ہیں، ورنہ تم پہلے کتاب کیا ہوتی ہے، وہی کیا ہوتی ہے، اس بات سے واقف نہیں تھے۔ یہ سراسر ہمارا احسان ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج و چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، بیٹا، اپنا خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے۔ یعقوب علیہ السلام بزرگ شخصیت، اللہ کے رسول اور نبی، وہ یوسف علیہ السلام کے اس عجیب سے خواب کو جس میں انہوں نے دیکھا کہ سورج و چاند اور 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ بیٹا اس خواب کو اپنے دیگر بھائیوں کو نہ بتانا، خاص کر سوتیلے بھائیوں کو، کیونکہ وہ ان سے حسد رکھتے تھے۔ اور پھر فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا ہوگا؟ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا، یعنی نبی بنائے گا، اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، تجھے وہ حکمت دے گا، وہ عقل مندی دے گا کہ تو ظاہری باتوں کو دیکھ کر ان کے پیچھے جو باتیں پوشیدہ ہیں اور تہ میں جو باتیں ہیں ان تک پہنچ جائے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اس طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ تو یہ جو نبی تھے اس زمانے کے حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ اپنے بیٹے
یوسف علیہ السلام جو ابھی جوانی کی عمر کو بھی گویا نہیں پہنچے تھے، نوعمری میں تھے، ان کے اس عجیب خواب کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ خواب گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے دور کی ایک ہلکی سی تصویر دکھائی جا رہی ہے، اور بتایا کہ بیٹا تم انشاءاللہ جو تمہارے آبا و اجداد کا طور طریقہ تھا اس طریقے کو اپناؤ گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں نبوت سے نوازے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اب یہاں وہ بات ہماری سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے سوال کیا تھا یوسف علیہ السلام کے قصے کے بارے میں، ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی بنیامین دونوں ہمارے والد کو ہم سب سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بھاگ گئے ہیں۔ چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری ہی طرف ہو جائے۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن جانا۔ یہاں پر انسان کی فطرت کی ایک کمزوری ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں ایک غلط کام کروں، غلط کام کرنے پر اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے تو کہتا ہے کہ بعد میں نیک بن جائیں گے۔ چنانچہ اہل ایمان کو اس کمزوری سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بعد میں ہم نیک بن جائیں گے، ابھی ہم کوئی غلط کام کر لیتے ہیں۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اب ظاہر ہے سوتیلا بھائی سے ہی، لیکن بھائی تھا، دیگر بھائیوں کو اس نے مشورہ دیا کہ قتل کرنا تو مناسب نہیں ہے، البتہ کسی اندھے کنویں میں کہیں دور دراز مقام پہ لے جا کے ڈال دیں گے، کوئی قافلہ اسے لے کے چلا جائے گا، ابا جان سے اور ہمارے گھر سے دور ہو جائے گا، ابا جان کی توجہ اور محبت ہماری طرف متوجہ ہو، یہ ہمارا مقصد ہے، حاصل ہو جائے گا، اور ہمارا بھائی بیچارہ کہیں چلا جائے گا۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں یہاں تک یہ بات ہوئی۔ حاضرین، اس وقت ہمارے لیے ایک وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد ہم سورہ یوسف کا اور اس کی تفسیر کا مطالعہ جاری رکھیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ محترم ناظرین، بریک کے بعد آپ کا دوبارہ استقبال ہے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس کے اولین رکوع سے ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ پلاننگ ان لوگوں نے کر لی، منصوبہ بندی، اس کے بعد وہ اپنے ابا جان یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ ابا جان، کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ حالانکہ ہم اس کے سچے خیرخواہ ہیں، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاق گزرتا ہے، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی۔ کیا وحی کی؟ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد شام کے وقت روتے پیٹتے ہوئے وہ اپنے والد محترم یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی لائے تھے، اس پر جھوٹ موٹ کسی جانور کا وہ خون لگا کر لے کر آئے تھے، اور انہوں نے کہا، ابا جان، ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا۔ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب اس طریقے سے جھوٹ موٹ خون لگا کر انہوں نے اپنے والد محترم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، اب دیکھیے یعقوب علیہ السلام کی عظمت کردار، کیا کہا انہوں نے؟ یہ سن کر ان کے باپ نے کہا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ پھر انہوں نے کہا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ سمجھ گئے اپنی اس بصیرت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما رکھی تھی کہ بیٹوں نے
یوسف علیہ السلام کو کہیں غائب کر دیا ہے اور جھوٹ موٹ اس طرح کا بہانہ بنا کر لائے ہیں، بلکہ ان کی چھٹی حصہ ان کو یہ بھی بتا رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو بہرحال قتل تو نہیں کیا گیا ہے، البتہ کہیں غائب کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا فصبر جمیل، میں بہترین انداز کا صبر کروں گا، میں بے صبری سے کام نہیں لوں گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، جو بات تم بنا رہے ہو اس پر اللہ تعالیٰ ہی سے معافی مانگی جا سکتی ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن صادق کو مشکل سے مشکل حالات میں، سخت سے سخت آزمائش میں صبر کرنا چاہیے، جمے رہنا چاہیے، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے اور آہ و بکا نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کا واقعہ، ادھر ایک قافلہ آیا، اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا، سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر ہے۔ آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور قافلے کے لوگ لے گئے اور اس کو چند درہموں کے عوض، درہم چاندی کا سکہ ہوتا ہے اور دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے، اتنی قیمتی شخصیت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے، صاحب سیرت و صاحب کردار، جن کو آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول اور پیغمبر بننا تھا، اور دیکھیے کیسی ٹریجڈی ہے، کیسا المیہ ہے کہ قافلے کے لوگوں نے چند درہموں کے عوض ان کو بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار نہ تھے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو ایک صحرائی علاقے سے، ریگستان کے علاقے سے، ایک چھوٹے سے گاؤں یا دیہات سے نکال کر اس زمانے کا جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک تھا مصر، وہاں لے گیا۔ مصر ترقی کے انتہائی عروج پہ پہنچا ہوا تھا، چنانچہ یہ وہاں پر پہنچے۔ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یہ عزیز مصر تھا، یعنی وہاں کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ، سربراہ ملک۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہمارے پاس آیا ہے نوعمر، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی بہت ہی اچھے خاندان کا بچہ معلوم ہوتا ہے جس کو یہاں غلام بنا کر لا کے بیچ دیا گیا ہے۔ کہا کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے، اس کے چہرے بشرے سے، اس کی پیشانی سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی خوش قسمت آدمی بننے والا ہے، یا ہو سکتا ہے ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ ممکن ہے عزیز مصر کو کوئی بیٹا نہ رہا ہو، اس لیے اس نے بات کہی ہو۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ یوسف علیہ السلام اگر اس چھوٹے سے ریگستانی قصبے میں ہوتے تو معاملہ فہمی کی صلاحیت زیادہ پروان نہیں چڑھ سکتی تھی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک غیر محسوس تدبیر کے ذریعے سے ایک مشکل مرحلے میں ان کو ڈال کر انہیں مصر لے گیا، جو اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ سویلائز اور ترقی یافتہ ملک تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنا کام کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو اس صحرا سے نکال کر ایک بڑے ملک میں لے جا کر معاملہ فہمی کی تعلیم دینے اور اونچائیوں پر، بلندیوں پر لے جانے کا اللہ تعالیٰ کا مقصد تھا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مصر پہنچا دیا، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا، یعنی نبوت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کو نبوت کے راستے پہ لے جا رہا تھا، اور اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو جزا سے نوازتا ہے، اور برے لوگوں کو ان کے اعمال کا مزہ چکاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے ایک نبی کے بیٹے تھے، نہایت صاحب کردار تھے، ہر حالت میں صبر کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اب دیکھیے مصر کے حالات کتنے خراب تھے، حالات کیسی بے حیائی تھی، کیسی بے پردگی تھی، کیسی فحاشی تھی، وہاں کی عورتوں تک کا کردار کس طریقے سے داغدار تھا۔ آج کے زمانے سے آپ کمپیئر کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ جس عورت کے گھر میں وہ تھا، یعنی عزیز مصر کی بیوی، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی بیوی، وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس واقعے کو بیان کرنے کا انداز کتنا مہذب، کتنا شریفانہ ہے۔ ہمیں بھی کبھی کبھی
کچھ بری باتوں کا ذکر کرنا پڑتا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس طریقے کی پیروی کرنی چاہیے کہ برے سے برے واقعے کو بھی گندے انداز سے، برے انداز سے نہیں، نہایت شریفانہ، مہذب اور شائستہ انداز سے بیان کیا جائے۔ تو دروازے بند کر کے عورت بولی، آجا۔ یوسف نے کہا، معاذ اللہ، انہو ربی احسن مثوائے انہو لا یفلح الظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اللہ کی پناہ، میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی، اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ یوسف علیہ السلام کا کردار، ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی بیوی جو اس کی مالکہ بھی ہے، اور کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، وہ بدکاری کی، بے حیائی کی اور عیش کی دعوت دیتی ہے، لیکن فوراً انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ریگستانی علاقے سے نکال کر یہاں اس تہذیب یافتہ شہر میں، اس ملک میں، اور صدر مملکت کے پاس لے آیا ہے، میں ایسا کروں؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی فلاح نہیں دیا کرتا۔ وہ اس کی طرف بڑھی، اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ رب کی برہان یا دلیل یا حجت یعنی وہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے سوچا، غور فکر کیا، عقل سے کام لیا، اللہ مجھ پہ احسان کر رہا ہے، اور میں احسان کا بدلہ یوں دوں، اور میرا محسن جس نے مجھے یہاں خریدا ہے، رکھا ہے، میرے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ یہ بری حرکت میں کروں؟ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ یہاں ہمارے سامنے اب تک اتنی باتیں آئیں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اپنا خوف عطا فرمایا تھا، کیسے وہ تقوی شعار تھے کہ دعوت عیش ملنے پر بھی اس کو ٹھکرا دیا، کیونکہ ان کو خدا کا خوف ان پر ہر وقت طاری رہتا تھا۔ اب آج کے ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں یوسف علیہ السلام کی تعلیم و تربیت کا کیا انتظام ہوا، کن مشکلات سے وہ گزرے، اور پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا سب سے بڑا اور سب سے اونچا عہدیدار بنا دیا، انشاءاللہ آئندہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔